بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروانا اتنا ہی آسان ہے جتنا مکھن میں سے بال کو نکال لینا۔ رب تعالیٰ بہت مہربان ذات ہے۔ اللہ رب العزت تو بس مانگنے والے سے ہی راضی ہوتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا زیادہ راضی ہوتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو بندہ زیادہ دعائیں مانگتا ہے وہ اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو مانگنے والے پسند ہیں ان لوگوں کی نسبت جو اللہ رب العزت سے دعائیں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے اعمال کے ذریعے، اللہ رب العزت کی محبت کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کروا لینا چاہیے۔ ہماری بہت بڑی خامی یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی نافرمانی کو نہیں چھوڑتے، اور ہم اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں اور ہمیں اللہ سے مانگنا بھی نہ پڑے، ہمیں دعائیں بھی نہ کرنی پڑیں۔ کیا آپ مصلی پر بیٹھ کے ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ تو فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے نہیں دیتے، مصلی ان کو اٹھا کے پھینکتا ہے۔ جیسے ہی نماز سے سلام پھیرتے ہیں یا کوئی وظیفہ کرنے لگتے ہیں تو وظیفہ کرتے ہیں تو مصلی اٹھا کے پھینکتا ہے کہ فٹافٹ یہاں سے اٹھ جاؤ، انہیں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے۔ اللہ اگر دیکھنا ہو اللہ مجھ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں تو ہم دیکھ لیں کہ ہمیں دعاؤں کی توفیق مل رہی ہے نہیں مل رہی، ہمیں رب تعالیٰ سے مانگنے کی توفیق مل رہی ہے نہیں مل رہی۔ اللہ رب العزت بہت مہربان ذات ہے۔ اللہ رب العزت کو مانگنے والے بہت پسند ہیں۔ جو اللہ سے مانگتے اللہ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، اور اللہ مضطرب کی فریاد کو ضرور سنتے ہیں، اور جو اللہ رب العزت سے سوال کرتا ہے اس کو اللہ رب العزت خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹاتے۔ لیکن آج ہم نے وظائف کو سب کچھ سمجھ لیا، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں اعمال ملتے ہیں، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا، دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا۔ تو وظائف تو نہیں ہیں، اعمال ہیں۔ ان اعمال کو اگر کوئی بندہ اپنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مسئلے حل فرما دیتے ہیں۔ انہی اعمال میں سب سے پہلی چیز گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پہلا عمل گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ہے۔ 100% گناہوں سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جب گناہ ہو جائے، اگر گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر لیجئے، گناہوں سے 100% اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسری چیز 5 وقت نماز اہتمام کے ساتھ۔ اہتمام کیا ہے؟ اذان ہوتے ہی نماز کی طرف متوجہ۔ اب دیکھیں نا، ہم اللہ رب العزت کے بلانے پر فوری متوجہ نہ ہوں اور ہم چاہیں کہ ہم اللہ کو پکاریں اور اللہ فوری ہمارا مسئلہ حل کر دیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ہمیں پھر اللہ رب العزت جب بلائیں ہم فوری دوڑے چلے جائیں، سارے کاموں کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ایک چیز یہ 2 اعمال ہو گئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، نماز کی پابندی کرنا، اور پھر یہ عمل کرنا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 71 کا یہ پہلا حصہ ہے، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ آپ نے اس آیت کو 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہنا، اور پھر نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد چاہنا۔ دوسرا عمل 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے کے بعد جو آپ نے کرنا ہے، دیکھیے پہلے میں نے 2 انسٹرکشنز بتائی ہیں، گناہوں سے بچنا، نماز کی پابندی۔ اب وظیفہ کے لیے چند اعمال جو بتائے جا رہے ہیں، اس ترتیب سے آپ نے ان اعمال کو کرنا ہے۔ اگر محسوس سیاح میں نہیں ہے تو 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، آپ نے اس آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے، اس کو محسوس سیاح میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، دعا کی نیت سے آپ نے دعا کے طور پہ اس کو پڑھنا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں گے صرف 3 مرتبہ، فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ پڑھ لیں صرف، یا اعوذ باللہ مکمل اور بسم اللہ مکمل پڑھ کر آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیجئے، اس ایک حصے کو، اور جو آپ کو سامنے شو ہو رہا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، آپ نے اس کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ صرف۔ اگر زیادہ پڑھنا چاہیں تو 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو پڑھ کر اس کے بعد درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، پیارے اللہ
آپ نے مجھ پر اتنی نعمتیں، اتنے احسانات فرمائے ہیں، ایک احسان مجھ پہ اور فرما دیجیے، میرے یہ مسئلہ حل فرما دیجیے۔ آپ کی کوئی حاجت ہے انشاءاللہ پوری ہوگی، مال و دولت کی فراوانی چاہتے ہیں انشاءاللہ ملے گی۔ اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی، شادی نہیں ہو رہی، شوہر کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت حل فرما دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اصل کیا ہے؟ نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہنا، درود پاک اور دعا کے ذریعے اللہ رب العزت سے مسائل کو حل کروانا، اصل یہ ہے۔ اور وظائف میں جو قرآن پاک کی کسی آیت، اللہ رب العزت کے کسی اسم گرامی کا جو ذکر کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے لیے ہے کہ قرآن پاک ساری کی ساری اللہ کی عظمت اور بڑائی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا، یہ اصل مسائل کا حل ہے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کو آپ کیجیے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی انشاءاللہ پوری ہوگی۔ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، مال و دولت کی فراوانی کے لیے 3 دن صرف اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ ایک دن میں مسئلہ حل ہو جائے ویل اینڈ گڈ، ورنہ دوسرے اور تیسرے دن اس عمل کو کر لیں اور پھر اس کے اثرات دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔